امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر یہ عازم حج تھے، اور سفر میں جو ہے وہ حج کے سفر میں جب یہ لوگ راستہ طے کر رہے تھے تو راستے کے درمیان ان کا زادرہ ختم ہو گیا۔ اب زادرہ ختم ہونے کی بنا پر جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا۔ راستے میں آپ حضرات کو جو ہے وہ کچھ بوسیدہ خیمے نظر آئے، اور ان بوسیدہ خیموں میں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی۔ آپ حضرات علیہ السلام نے اس عورت سے پانی طلب کیا اور شدت پیاس بیان کی اور پانی طلب کیا۔ اس عورت نے جو ہے وہ پانی کے کوزے کی طرف اشارہ کیا اور آپ حضرات جو ہے وہ سیراب ہوئے پانی سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بھوک کا اظہار کیا، اور بھوک کا اظہار کرنے کے بعد جو ہے وہ اس عورت نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بکری کے، تو آپ میں سے ایک شخص جو ہے وہ جائیں اور اس بکری کو ذبح کر دیں تاکہ میں جو ہے وہ اس بکری کو آپ کے لیے پکا دوں۔ جس طرح جو ہے وہ اس عورت نے کہا تو اس بکری کو ذبح کیا گیا، اور پھر اس ضعیفہ نے اس بکری کو ان کے لیے پکا دیا۔ سیراب ہونے کے بعد آپ سب نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جب ہم حج کرنے کے بعد مدینے پلٹ جائے تو تم مدینے آنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کرم کا اظہار جو ہے وہ آپ کے اوپر کیا جائے، کیونکہ جو ہے وہ اس عورت نے اہل بیت علیہ السلام یعنی یہ کریم شخصیات پر جو ہے وہ احسان کیا تھا، لہٰذا یہ کریم افراد اس کے احسان کو جو ہے وہ چکانا چاہتے تھے۔ اور یعنی بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ چکایا یہ احسان کو، یا کس طرح جو ہے وہ اس عورت کو جائزہ دیا یہ کریم جو ہے وہ افراد نے۔ جب آپ لوگ تشریف لے گئے اس کے بعد اس کا شوہر آیا، اس نے دیکھا کہ جو اس گھر میں جو ایک ہی سرمایہ پایا جاتا تھا، اس عورت نے اس سرمایہ کو یعنی اس بکری کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے خرچ کر دیا۔ اب اس کے شوہر نے اس کو ڈانٹا اور ناراض ہوا، اور ان لوگوں کی حالت جو ہے وہ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی اس صحرا میں، بس ایک بوسیدہ جو ہے وہ خیمہ تھا اور ایک بکری تھی، لہٰذا ان کی حالت جو ہے وہ تغیر ہو رہی تھی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس عورت نے ارادہ کیا کہ یہ مدینے جائے اور وہاں جا کر اہل بیت علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ جب یہ عورت مدینے پہنچی، امام حسن علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا، اور امام حسن علیہ السلام نے اس عورت کو 1000 بکریاں دی اور 1000 دینار دیا، یعنی ایک بکری کے عوض میں امام حسن علیہ السلام نے 1000 بکریاں لوٹائی اس کو، اور 1000 دینار اس کو دیا۔ یعنی اتنا بڑا تو اس کا خیمہ بھی نہیں تھا کہ جس میں یہ بکریاں آ سکیں، جس میں یہ بکریاں آ سکیں۔ یہ کرم ہے امام حسن علیہ السلام۔ اور یعنی کرم یہاں ختم نہیں ہوتا، اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم سوچتے کہ اگر ایک شخص نے دے دیا تو کافی ہے، لیکن امام حسن علیہ السلام کا کرم یہاں ختم نہیں ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور قاصد کے ذریعے امام حسین کی طرف یہ خط کو پہنچایا، اور امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اس عورت کو جو ہے وہ جائزہ دو۔ یہ ضعیفہ جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کو 1000 بکریاں دی اور 1000 دینار دیا، یعنی ایک بکری کے عوض میں 2000 بکریاں اور 2000 دینار اس عورت کو ملے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی وہی فعل انجام دیا جو امام حسن نے کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قاصد کو جناب عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیجا، اور جناب عبداللہ نے بھی 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس عورت کو دیے۔ یعنی یہ کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اگر کوئی انسان، اب جیسے کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، اس نے اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں اسے قربان کر دیا، لیکن اس قربانی کے بدلے اہل بیت علیہ السلام نے اتنا نوازا کہ اب وہ سنبھال نہیں پا رہی ہوگی۔ صحیح اور کرم کی انتہا ہے، یہ کرم کی انتہا، دنیا والوں کے لیے تو انتہا ہے، دنیا کے لیے انتہا ہے، ان کے لیے تو کیا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔